بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور میری معلومات اور نئی اپڈیٹس کے لیے، اور جو میں آپ کو مختلف قسم کی جو وہ پیشین گوئیاں سمجھ لیں یا سیاسی معاملات پر جو وضاحت کرتا رہتا ہوں، وہ اس کو مزید سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو ویلفیئر فار کریچر وہ سبسکرائب کریں۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جو بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، اور مسلسل شارٹ فال اور یہ معاملات جتنے بھی ہو رہے ہیں، اس پر آج وضاحت کروں گا میں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ وضاحت کروں گا امریکن نیول وار کالج، جہاں امریکہ کے میرین بنتے ہیں، وہ اس کے بارے میں آپ کو انہوں نے ایک رپورٹ جو شائع کی تھی، اس پہ میں وضاحت کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کی معیشت تباہ کریں گے۔ یہ 14 اگست 1999 اور 25 جولائی 1999 دو دفعہ امریکن نیول وار کالج میں یہ رپورٹ شائع ہوئی۔ یہ رپورٹ نہیں تھی بلکہ ایک پاکستان کے بارے میں ایک روڈ میپ تھا، اور وہ اس روڈ میپ کو بنا کر انہوں نے عملاً جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ یہ میں نے 2007 میں پڑھی تھی، تو میں نے کہا تھا کیسے ہو سکتا ہے یہ رپورٹ، کیسے جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کے ذریعے، ہماری حکومتوں کے ذریعے وہ رپورٹ مکمل کی گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم تھا، اور یہ مذہبی جماعتوں کا یا مذہبی قوتیں جو تھیں جن کو لڑا کر فوج کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یا یہ بگٹی کو مروایا گیا کہ بگٹی فوج کے خلاف لڑیں، اور قبائل میں آپریشن کیے گئے کہ یہ بنگالیوں کی طرح یہ اٹھیں گے۔ بنگالیوں کے پاس تو پتھر تھے اور ڈنڈے تھے، اور ان کے پاس، قبائلیوں کے پاس اسلحہ ہے، اور ادھر سے افغان ملی فوج مل کر جو امریکہ نے بنائی تھی، اور امریکہ اور نیٹو فورسز، یہ پورا اس رپورٹ کا جو ہے وہ شاخیانہ تھا، اور اس کی وہ جہد تھی، اپنی ایک کوشش تھی، وہ رپورٹ جو ہوئی تھی، اس کو لے کر اللہ نے کام کر دیا۔ اس رپورٹ میں لے کے سب سے پہلے پاکستان کی معیشت تباہ کی جائے گی، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان کے جو ہے صوبے، بلوچستان، علیحدہ بلوچستان بن جائے گا، گریٹر بلوچستان بنائیں گے، اور پختون علیحدہ پختونستان بنا لیں گے۔ مذہبی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کراچی کے مہاجر حالات خراب کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ علیحدہ سندھ دیش بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پورے پاکستان میں افراتفری پھیل جائے گی، پھر ہم انڈیا کو کہیں گے پنجاب اور کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دو۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی پاکستان کو بچانے کے لیے، کہ کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، سارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، اور آؤ دشمن کی سازشوں کو سمجھو اور اکٹھے ہو کر متحد ہو جاؤ۔ یعنی یہ مذہبی جماعتیں اس کو آگے بڑھیں گی اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں گی۔ اس میں جماعت اسلامی صاحب کو اکٹھا کریں گی، پیش ہوگی۔ یہ انہوں نے امریکن نیول وار کالج والوں نے لکھا ہے۔ اس میں لکھا جی کہ چائنا بھی اس جنگ میں آئے گا، پاکستان کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو ہم بحری بیڑے خلیج بنگال میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ چائنا کو دھمکی دیں گے کہ اگر تم نے پاکستان کے معاملات میں آئے تو ہم تمہارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے۔ خیر، وہ جو ہوا سو اللہ نے اس سے محفوظ کر لیا۔ کہ اس میں مجھے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسر روم نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط بھیجا کہ تم بہت بڑے پاورفل گورنر ہو، تمہارا اپنا بھی بہت بڑا ایک قبیلہ ہے، اور آپ جو ہے مدینے پہ چڑھائی کر دو، ادھر سے ہماری فوجیں بھی آئیں گی، اور اس میں یعنی پوری ایک عیسائیوں کی قوت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، اور آپ کو جو ہے وہ ہم خلیفہ بنا دیں گے،
مدینے کے اندر آپ کی حکومت ہوگی، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر آپ حکومت کرو گے۔ تو اس میں جواب میں انہوں نے اس کا لکھا کہ اے رومی کتے، تیری یہ جرت کہ تم حضرت علی کے خلاف حملے کی بات کرو اور مجھے تم اکسا رہے ہو کہ میں حضرت علی کے جو ہے وہ حملہ کر دوں، ان کی حکومت کو ختم کر دوں۔ میری یہ جرت نہیں ہے کہ حضرت علی کی حکومت کو، ہمارا اگر کوئی اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو وہ قصاص ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ قصاص تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تو یہ حضرت عثمان کے قتل پر قصاص ہے، ہمارا ایک بھائی کے قتل پر ہمارا اختلاف ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ ہم حکومت کے لیے مسلمان نہیں لڑتا۔ اب جو یہ منافق، اور پھر انہوں نے جو ہے ایک خط حضرت علی کو بھیجا کہ جلدی سے ان قاتلوں کو ہم ڈھونڈیں، اور ہماری ریاست میں یہ جو قاتل اندر داخل ہو چکے ہیں، تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈے، ایک دشمن ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے ہماری لڑائی کا۔ تو مسلمان کبھی حکومت کے لیے نہیں لڑتا، لیکن اب منافق جو حکمران ہیں، جو نام نہاد سیاسی لوگ ہیں، دیکھو پہلے پاکستان پر جو حملہ ہوا تو اس پہ مذہبی لوگوں نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا کردار ادا کیا کہ ادھر افغانستان کے لوگوں کو، جو افغان ملی فوج تھی، امراللہ صالح تھا، عبد الغنی تھا، اشرف غنی تھا، یا جو بھی یہ ان کے لوگ تھے، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں، یہ انگریز جو دے کر گیا تھا، پاکستان کو دے کر گیا تھا، ہم وہ آپ کو واپس افغانستان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ امریکہ کے وہ ساتھ میں مل گئے تھے، لیکن یہاں پر حضرت امیر معاویہ، جو مذہبی جماعتیں ہیں افغانستان کی، ساری مذہبی جماعتیں، سب نے اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، جو علماء تھے افغانستان کے، انہوں نے وہی کردار دار کیا کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان پر حملہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر نیٹو فورسز نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نیٹو فورسز کی، افغان ملی فوج کی اور اشرف غنی کی، امراللہ صالح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہاں تک کہ امراللہ صالح کے جو لوگ تھے، فارسی وان تھے، وہ بھی پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں شیعہ سنی سب افغانستان کے جتنے بھی لوگ تھے، سب پاکستان کو بچانے کے متحد ہو گئے، اور وہ افغانستان سے امریکہ کو نکالا، صرف اس لیے نکالا کہ اس کی فوج کو، فورسز کو، اس کے ایجنٹوں کو نکال دیا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے مذہبی لوگوں نے، لیکن اب جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، یہ جو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پاکستان کی پہلے معیشت تباہ ہوئی تھی، پاکستان کی فیکٹریاں تباہ ہوئی تھیں، یہ مشرف مل گیا تھا امریکہ سے، اور یہ جتنے بھی ہمارے مرزئی ہیں پاکستان کے اندر، وہ مرزئی مل کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ وہ دشمن طاقتوں سے مل گئے تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی گئی، اور اب جو ہے موجودہ حکومت، جس نے آتے ہی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، انہوں نے فعال کیا۔ اب ان سے کیا ہو گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، اس میں پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جتنے بھی یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو صرف اپنی حکومتیں چاہیے۔ ان کو عوام ملک کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، ان کو اپنی حکومتیں چاہیے۔ اور یہ اب لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو معیشت تباہ ہونے والے، آگے جو یہ کام کریں گے سیاستدان، یہ سراج الدولہ والے کے جس طرح انہوں نے یعنی میر جعفر اور میر صادق نے غداری کی، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ ملک اور عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مذہبی جماعتیں اگر ہم لے آئیں گے، مذہبی جماعتیں کی حکومت آ جائے گی پاکستان میں، IMF ورلڈ بینک سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارا 48 گھنٹوں کے اندر ہمارا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پاکستان کا۔ کیوں؟ کہ وہ کہیں گے کہ جی آپ نے جو ہے پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے جتنا بھی، وہ IMF ورلڈ بینک سے سیاستدان لیتے رہے۔ سیاستدان وہی آپ کے ملکوں کے اندر اپنی اکاؤنٹ بنا کر وہی
ملک اور قوم کا جو قرضہ اوپر چڑھ گیا اور وہ سارا کے سارا بینک آپ واپس آپ کے ملکوں میں وہ بینکوں میں پیسہ چلا گیا، تو پھر پاکستان سے بھی جو سود دے رہے ہیں ہم، جتنا سود ہے اس سے زیادہ جو اتنا قرضہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہم سود کی قسطیں دے چکے ہیں۔ لہٰذا وہ جو مذہبی حکومت آئے گی، مذہبی لوگوں کی حکومت آئے گی، اللہ والوں کی حکومت آئے گی، وہ یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے قرض سے زیادہ سود لے چکے ہو، اب آپ کو ہم یہ تمہارا اصل قرضہ سے بنتا ہے، سود کی قسطیں نہیں ملے گی۔ جس طرح مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی تو سود کا نظام سسٹم ختم کیا، تو اسی طرح سارا لین دین سود کی سارے کالعدم ہو گئے معاہدے۔ ہم بھی IMF سے ہمارے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ اسلام کے قانون کی وجہ سے سود کے نظام کے سسٹم کے ختم ہو، اسلامی معیشت آ گئی ہے، ہمارا منافع پر نقصان اور نفع نقصان کے اوپر ہمارے کاروبار شروع ہو گئے ہیں، سود سسٹم ختم ہو گیا، لہٰذا ہم اب آپ کو سود نہیں دیں گے۔ تو وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر اب پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اللہ والوں کو کسی کو لاتے